الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کا ہے جو اپنے آپ کو خدا کا درجہ دیتا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنے لیے ایک بہت ہی ماہر نجومی کو رکھا ہوا تھا جس سے سارے معاملات کے بارے میں مشورہ لیتا تھا۔ وہ نجومی بوڑھا ہو گیا اور کافی کمزور بھی ہو گیا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کب موت کا شکار ہو جاؤں۔ آپ مجھے کوئی ایسا سمجھدار شاگرد دیں جس کو میں سارا علم سکھا دوں۔ نجومی کی اس بات پر بادشاہ نے پوری سلطنت میں سے ایک بہت ہی سمجھدار بچے کو نجومی کا شاگرد بنا دیا۔ اب وہ بچہ روزانہ نجومی کے پاس جاتا اور علم سیکھتا۔ وہ بچہ بہت ہی تیزی کے ساتھ علم سیکھ رہا تھا۔ جب وہ بچہ نجومی کے پاس جاتا تو راستے میں ایک درویش بیٹھا ہوتا۔ وہ بچہ روزانہ اس درویش کے پاس بھی کچھ وقت بیٹھ جاتا اور کچھ اچھی باتیں سنتا۔ اب اس بچے کے دل میں خیال پیدا ہو گیا تھا کہ نجومی جو علم سکھا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس بچے کو درویش کی باتیں اور اس کا علم اچھا لگنے لگا، مگر وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ دونوں میں سے صحیح کون ہے۔ پھر ایک دن وہ بچہ جب نجومی کے پاس جا رہا تھا تو راستے میں ایک سانپ آ گیا اور بچے کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ بچہ بہت بہادر تھا، اس نے ایک پتھر پکڑا اور سانپ کو مارنا چاہا، مگر سانپ نہ مرا۔ وہ سانپ بچے کی طرف لپکا۔ اب بچہ ڈر گیا، اس نے دوبارہ ہمت کی اور پھر پتھر پکڑا اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ، اگر درویش واقعی تیرا سچا عالم ہے تو یہ سانپ مر جائے، اور اگر نجومی سچا عالم ہے تو یہ سانپ نہ مرے۔ بچے نے پتھر مارا تو سانپ مر گیا۔ سانپ کو مرا دیکھ کر بچے کے دل میں درویش کا پیار پکا ہو گیا اور وہ نجومی کی جگہ درویش کے پاس روزانہ جانے لگا۔ اس بچے کی عمر 17 سال تھی۔ اللہ نے اس کو اتنا علم دیا کہ وہ بچہ جلد ہی ولی اللہ بن گیا، اور اللہ نے اس کے ہاتھ میں اتنی شفا رکھ دی تھی کہ کوئی بھی بیماری جس کا علاج طبیبوں سے نہ ہوتا، وہ بچہ اس مریض کو اپنے نوری علم کی برکت سے ٹھیک کر دیتا۔ ایک دفعہ ایک آدمی جس کا علاج کسی سے نہیں ہو رہا تھا، اس نے اس بچے کے بارے میں بہت سن رکھا تھا۔ وہ اس بچے کے پاس گیا اور کہنے لگا، میرا یہ مرض جس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے، کیا آپ مجھے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ وہ بچہ بولا، ٹھیک تو میں کر دوں گا، مگر تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا۔ وہ آدمی بولا، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب بچے نے اللہ کا نام لے کر دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا اور مسلمان بھی ہو گیا۔ بہت سارے لوگ مسلمان ہونے لگے اس بچے سے متاثر ہو کر۔ اب یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی جو خود کو خدا کا درجہ دیتا تھا۔ بادشاہ نے درویش کو بھی قتل کروا دیا، چند ان لوگوں کو بھی جو مسلمان ہوئے تھے، اور اس بچے کو محل بلوا لیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا، اس بچے کو پہاڑ پر لے جاؤ اور جا کر نیچے پھینک دو۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ پہاڑ پر پہنچے تو بچے نے اللہ کو یاد کیا اور کہا، یا اللہ، میرے لیے نہیں، تیرے دین کے لیے مجھے بچا لے۔ بچے کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک آندھی آئی اور سب سپاہیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک گئی۔ وہ بچہ بادشاہ کے محل میں پھر چلا گیا اور بولا، بادشاہ دیکھ، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے پھر سپاہیوں کو حکم دیا، اس کو سمندر کے درمیان میں جا کر پھینک دو۔ وہ بچہ پھر اسی دعا سے بچ گیا اور پھر محل میں چلا گیا اور پھر کہتا، بادشاہ، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ بادشاہ بولا، یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے؟ اس پر بچے نے جواب دیا، بادشاہ، تو جو مرضی کر لے، مجھے مار نہیں سکتا۔ اگر مجھے مارنا چاہتا ہے تو اپنی پوری رعایا کو بلا اور ان کے سامنے مجھے باندھ دے، پھر میں تجھے بتاؤں گا مجھے کیسے مارنا ہے۔ بادشاہ اس بات پر بہت حیران ہوا، یہ خود اپنے مرنے کا راز کیوں بتا رہا ہے؟ مگر بادشاہ نے ایسا ہی کیا، ساری رعایا کو اکٹھا کر لیا۔ وہ سب بچے کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ ہر ممکن کوشش کے باوجود بادشاہ سے قتل نہیں ہوا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ ایک نیک عالم ہے۔ اب بچے نے ساری رعایا سے کہا، لوگو، یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، مگر میرے اللہ نے مجھے ہر بار بچا لیا۔ تو میں نے اس سے کہا، ساری رعایا کو بلا، تاکہ ان کو بھی پتہ لگ جائے کہ حقیقی مالک یہ بادشاہ نہیں بلکہ میرے اللہ ہیں۔ یہ خود کو خدا کہتا ہے مگر مجھے مار نہیں سکا۔ اس بات پر بچے نے بادشاہ سے کہا، اگر تو اللہ اکبر بول کر مجھے مارے گا تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اللہ اکبر پڑھا اور بچے کے سر میں تیر مارا اور بچہ مر گیا۔
رعایا یہ سارا واقعہ دیکھ رہی تھی۔ بچے کی اس قربانی کو دیکھ کر ساری رعایا نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی۔ پھر بادشاہ کو سمجھ لگی بچہ اس کے ساتھ کیا کر گیا ہے۔ دوستو، اللہ پاک آپ کو ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔